أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। और इन्हीं लोगों में वो मुनाफिकीन भी हैं जो ये कहते हैं कि हमने अल्लाह को माना है और क़यामत के दिन को माना है, दरा हालांकि वो इनमें से किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो अल्लाह और अहले ईमान दोनों को फ़रेब देना चाहते हैं और हकीकत ये है कि अपने आप ही को फ़रेब दे रहे हैं, लेकिन इसका शऊर नहीं रखते। इनके दिलों में हसद की बीमारी थी तो अल्लाह ने अब इनकी इस बीमारी को और बढ़ा दिया है और इनके इस जुर्म की पादाश में कि ये झूठ बोलते रहे हैं, इनके लिए बड़ा दर्दनाक आज़ाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि अपने इस रवैये से तुम इस सरज़मीन में फ़साद पैदा ना करो, तो जवाब में कहते हैं कि हम ही तो इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, यही फ़सादी हैं, लेकिन इसका एहसास नहीं कर रहे। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जिस तरह तुम्हारे सामने ये लोग ईमान लाए हैं,
تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو، یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ کیا مذاق کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں انہیں بڑھائے جا رہا ہے۔ اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ راستہ پا سکے ہیں۔ یعنی انہی منکرین میں، اس سے مراد وہ منافقین یہود اور اوس و خزرج میں سے ان کے ساتھی ہیں جو اسلام کی کھلی مخالفت کے بجائے اس کے اور یہودیت کے درمیان ایک قسم کے سمجھوتے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان کی مخالفت مصلحت اندیشی اور مصلحت پسندی کے پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ اپنے زعماء کے طریقے پر وہ اپنے اسلام کے مقابلے میں مجرد انکار اور ضد کی پالیسی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جس حد تک اپنے آبائی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اسلام سے موافقت پیدا کی جا سکتی ہے، کی جائے۔ چنانچہ وہ اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور ان سے یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے لیے بے شک پیغمبر مانیں، لیکن یہود کے لیے آپ کو اپنا پیغمبر ماننے کا مطالبہ وہ ان سے نہ کریں، اور اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہوئے دینداری اور خدا پرستی کا ایک مقام ان کے لیے بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کفر و ایمان کی جو کشمکش یثرب میں پیدا کر دی گئی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور دونوں فریق امن و سلامتی کے ساتھ وہاں رہ سکیں گے۔ اپنے اس طرز عمل کو وہ اسی لحاظ سے اصلاح کی کوشش سے تعبیر کرتے تھے، یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں، لہٰذا اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضا تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ دونوں باتیں ہم مانتے ہیں لیکن اس پر مزید کسی ایمان کا تقاضا تم کو ہم سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر خدا اور آخرت پر فی الواقع ایمان رکھتے ہوتے تو حق کے مقابلے میں یہ منافقانہ طرز عمل کبھی اختیار نہ کرتے۔ اصل الفاظ ہیں یخادعون اللہ، مخادعہ کے معنی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ غور کیجئے تو خدع کے مقابلے میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہایت موزوں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کوئی شخص اپنی حماقت کے سبب سے کر سکتا ہے لیکن اس کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ یعنی اس کا نتیجہ چونکہ ابھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس لیے یہ اس حقیقت کا احساس نہیں کر رہے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش میں یہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یعنی انہیں اس بات پر حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے بنی اسماعیل کو کیوں نوازا ہے۔ پھر جب اسلام اور اس کی برکتوں میں روز بروز ترقی ہوئی تو ان کا یہ حسد اور بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے ان کو بالکل تباہی کے کنارے پر پہنچا کر چھوڑا۔ اصل میں لا تفسدون فی الارض کے الفاظ آئے ہیں، ان میں نہیں نتیجے کے لحاظ سے ہے، یعنی خدا کی جو دینونت اس سرزمین میں برپا ہے اس میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے اور اس طرح صلح و امن پر آمادہ کرنے کے بجائے جنگ کی آگ نہ بھڑکاؤ، جس کا نتیجہ عرص و نسل کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ دو فریقوں میں مصالحت کی جو پالیسی ہم نے اختیار کی ہے تم اسے فساد قرار دیتے ہو، حالانکہ اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو ہمارے اس طریقے ہی کو اختیار کرنے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ انصار و مہاجرین یہود اس بات سے مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اپنے دل میں یہی سمجھتے تھے کہ وہ اگر آپ کو مان رہے ہیں تو ان امیوں ہی کے لیے اللہ کا رسول مان رہے ہیں۔
رہے وہ تو ان کے لیے ان کے اپنے نبی اور اپنے صحیفے ہی کافی ہیں، وہ اس دائرے سے باہر کسی ہدایت کو ماننے کے لیے مکلف نہیں ہیں۔ اصل میں خلو الا کے الفاظ آئے ہیں، ان میں خلا کے بعد الا کا تقاضا ہے کہ اسے کسی ایسے فعل پر متضمن مانا جائے جو اس صلہ سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہے کہ لفظ شیطان اس آیت میں یہود کے لیڈروں کے لیے بالکل اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح ہم اردو میں یہ لفظ اس طرح کے مواقع پر استعمال کرتے ہیں۔ اصل الفاظ ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان میں یعمہون حال واقع ہوا ہے اور فی طغیانہم کا تعلق یمدہم سے ہے، اس لیے مدہ فی عربی زبان میں زیادہ آتا ہے۔ مدعا کے لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کے اسی مذاق کی وضاحت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی وہ سرکشی میں جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اللہ اسی کے حساب سے ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے تاکہ جب انہیں پکڑا جائے تو ان کے پاس کوئی عذر ان کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ اصل میں لفظ اشترا استعمال ہوا ہے، اس کے معنی خریدنے کے ہیں۔ خریدنا چونکہ قیمت کے مقابل میں ایک لحاظ سے اس شے کو ترجیح دینا بھی ہے جسے آدمی کوئی قیمت ادا کر کے خریدتا ہے، اس وجہ سے ترجیح دینے کے یہ معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں جگہ جگہ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ چونکہ بالکل چاک کر دیا ہے، لہٰذا مصالحت کی اس پالیسی سے جو راہ انہوں نے پیغمبر کی طرف اتمام حجت کے نتائج سے بچنے کے لیے نکالنا چاہی تھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ و حرف عطف اور من حرف جار تبعیضیہ، میں سے بعض، الناس مطلب ہوگا میں سے بعض، الناس مجرور مطلب لوگوں اور لوگوں میں سے بعض، من اسم موصول مطلب وہ جو لفظاً واحد ہے مگر معنی واحد اور جمع دونوں کے دیتا ہے۔ یقول فعل مضارع واحد مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب کہنا، الناسی کی وجہ سے ترجمہ وہ کہتے ہیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں۔ آمنا فعل ماضی جمع متکلم، آمن یؤمن مصدر ایمانا ہوگا، ایمان لانا معنی ہم ایمان لائے، باللہ بی حرف جار بامعنی اعلی پر، اللہ مجرور اللہ یعنی اللہ پر، وبالآخرۃ و حرف عطف اور بھی حرف جار بمعنی اعلی مطلب پر، الیوم مجرور موصوف مطلب دن، یوم الآخری صفت آخری، آخرت قیامت معنی ہوگا اور آخرت کے دن پر، و حرف عطف مطلب اور، یہاں حال کے معنی میں آیا ہے، حالانکہ ما نافیہ مطلب نہیں، ہم ضمیر جمع مذکر غائب وہ سب، حالانکہ وہ نہیں ہے مطلب ہوگا۔ بمؤمنین ما نافیہ کے بعد بھی زائدہ برائے تاکید نفی مطلب ہرگز، مؤمنین ایمانا مصدر ہوگا، مؤمنین ایمانا مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب ہرگز ایمان لانے والے، واحد مؤمن یعنی مومن۔ یخادعون فعل ماضی جمع مذکر غائب، خادع یخادع مصدر ہوگا مخادعتا مطلب دھوکہ دینا، وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے زعم میں ان کے فعل کی یہی صورت ہوگی مگر اصل صورتحال اگلے فقرے میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ خالق کائنات کا ذاتی نام اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو مطلب ہوگا اس کا، و حرف عطف مطلب اور، الذین اسم موصول جمع مذکر مطلب ان لوگوں کو جو، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمن یؤمن مصدر ہوگا ایمانا معنی ایمان لانا، وہ ایمان لائے، و حرف عطف یعنی اور، ما نافیہ مطلب نہیں، یخدعون فعل مضارع جمع مذکر غائب، خدع یخدع مصدر ہوگا خدع دھوکہ دینا مطلب بنے گا وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا کلمہ استثناء مطلب ہوگا مگر، سوائے،
انفسہم، انفس مضاف، نفس ان کی جمع ہے جانوں، نفسوں، ہم مضاف الی، ضمیر جمع مذکر غائب، مطلب ان کے اپنے نفسوں کو، و حرف عطف مطلب اور، ما نافیہ نہیں، یشعرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، شعور یشعر مصدر ہے، شعوراً شعور رکھنا، مطلب ہوگا وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم فی حرف جار مطلب میں، قلوبی مجرور مضاف، دلوں واحد ہوگا قلب، ہم مضاف الی ضمیر جمع مذکر غائب، ان کے مطلب ہے ان کے دلوں میں، مرض مطلب بیماری جمع امراض ہوگا، فزادہم فا حرف عطف، پس مطلب ہوگا جس کا، زادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، زادہ یزید اور مصدر ہے زیادتن، زیادہ کرنا بڑھانا، بڑھا دیا مطلب ہوگا جس کا، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، ہم ضمیر جمع مذکر غائب مطلب انہیں، ان کی، پس بڑھا دیا انہیں، اللہ فاعل کائنات کے خالق کا ذاتی نام، مطلب اللہ نے، مرضاً مرض بیماری، وَلَهُمْ وا حرف عطف اور لا حرف جار مطلب ہوگا کے لیے، ہم مجرور ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان اور ان کے لیے، عذاب مرکب توصیفی، عذاب موصوف عذاب، علیم صفت ہے، علم مصدر سے صفت مشبہ مطلب دردناک، ملا کے بنے گا معنی ان کا دردناک عذاب، بما بھی حرف جار مطلب وجہ سے، ما مجرور اسم موصول مطلب جو، اس وجہ سے جو، کانو فعل ناقص ماضی مذکر غائب، کانا یکون مصدر ہوگا کونن، ہونا مطلب وہ تھے، یکذبون فعل مضارع جمع مذکر غائب، کذب یکذب مصدر ہوگا کذبن جھوٹ بولنا، وہ جھوٹ بولتے ہیں مطلب ہے اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، و حرف عطف مطلب اور، اذا اس میں ظرف مستقبل بامعنی شرط یعنی جب، قیل فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب اس کا ہوگا کہنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ کہا جاتا ہے، لہم لا حرف عطف بمعنی من مطلب سے، ہم مجرور ضمیر جمع مذکر غائب ان مطلب ان سے، لا تفسدو فعل نہیں جمع مذکر حاضر، افسدہ یفسدو مصدر ہوگا افساد فساد پھیلانا مطلب ہوگا تم فساد مت پھیلاؤ، فی الارض فی حرف جار مطلب میں، الارض مجرور زمین ترجمہ ہوگا زمین میں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب کہنا، شروع میں اذا آنے کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں، انما ان حرف مشبہ بالفعل اور مطلب ہے جس کا، ما کافیہ ہے جو حصر کے لیے ہے جس کا مطلب بے شک، تحقیق، نحن ضمیر جمع متکلم، ہم سب مطلب ہے جس کا، مصلحون اصلاح مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب اصلاح کرنے والے، واحد ہوگا مصلح، الا کلمہ تنبیہ مطلب خبردار، سن لو جان لو، انہم ان حرف مشبہ بالفعل مطلب بے شک، ہم ضمیر جمع مذکر غائب، وہ مطلب بے شک وہ، ہم ضمیر جمع مذکر غائب مطلب وہ، المفسدون افساد مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب فساد پھیلانے والے، واحد ہوگا المفسد، و حرف عطف مطلب اور، لیکن حرف مشبہ بالفعل مطلب لیکن، لا یشعرون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، شعور یشعر مصدر ہوگا شعوراً مطلب شعور رکھنا، وہ شعور نہیں رکھتے، و حرف عطف مطلب اور، اذا ظرف زمان مستقبل بمعنی شرط مطلب جب،
قیل فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب کہنا، اذا کی وجہ سے فعل مضارع کے معنی ہوں گے کہا جاتا ہے، لہم لا حرف جار بمعنی من مطلب ہوگا سے، ہم مجرور ضمیر مذکر غائب ان سے، آمینو فعل امر جمع مذکر حاضر، آمن یؤمن مصدر ہے ایمانن ایمان لانا، معنی ہوگا تم سب ایمان لاؤ، کما کا حرف تشبیہ مطلب جیسا، ما مصدریہ مطلب کہ جیسا کہ، آمنا فعل ماضی واحد مذکر غائب، آمنا یؤمن مصدر ہوگا ایمانن ایمان لانا، فاعل الناس اسم جمع ہے اس لیے ترجمہ جمع کے لفظ سے کیا جائے گا، وہ ایمان لائے، الناس مراد کامل انسان، خاص لوگ مطلب جیسا کہ ایمان لائے خاص لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب، قال یقول مصدر، قولا مطلب ہوگا کہنا، لفظ اذا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں، انؤمن آ حمزہ استفہامیہ کیا مطلب ہوگا جس کا، نؤمن فعل مضارع جمع متکلم، آمن یؤمن مصدر ہوگا ایمانن ایمان لانا مطلب ہم ایمان لائیں، کما کا حرف تشبیہ مطلب جیسا، ما مصدریہ مطلب کہ یعنی جیسا کہ، آمن السفہاء آمن فعل ماضی واحد مذکر غائب، آمن یؤمن مصدر ہوگا ایمانن مطلب ایمان لانا، فاعل السفہاء جمع ہے اس لیے ترجمہ جمع کے ساتھ ہوگا وہ ایمان لائے، السفہاء سفہن مصدر سے، اسم فاعل جمع مذکر واحد ہے، سفیہن مطلب بے وقوف، مطلب بنے گا کیا ہم ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے، الا کلمہ تنبیہ سن لو جان لو جس کا مطلب ہوگا سن لو جان لو، جس کا مطلب ہوگا سن لو جان لو، انہم ہم السفہاء، ان حرف مشبہ بالفعل مطلب بے شک، ہم ضمیر جمع مذکر غائب مطلب وہ، ہم ضمیر جمع مذکر غائب وہ سب، دو ضمیریں تاکید کے لیے ہیں ان کی صفاحت پر زور دیا گیا ہے، السفہاء جمع واحد ہوگا سفیہن مطلب بے وقوف، و حرف عطف مطلب اور، لیکن حرف مشبہ بالفعل مطلب ہوگا لیکن، لا یعلمون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب، علم یعلم مصدر ہوگا علم مطلب جاننا، علم رکھنا مطلب وہ علم نہیں رکھتے، و حرف عطف مطلب اور، اذا ظرف زمان مستقبل متضمن بمعنی شرط مطلب جب، لقو اصل میں لقیو مطلب تھا، یا پر ضمہ دشوار تھا، یا کا ضمہ ما قبل قاف کو دیا، یا بسبب اجماع ساکنین گر گئی، لقو ہو گیا جس کا مطلب ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب، لقیہ یلقا مصدر ہے لقاء آمنا سامنا ہونا ملاقات کرنا ملنا جس کا مطلب ہے، اصل میں لقیو تھا، چھوٹی یہ پر ضمہ دشوار تھا، چھوٹی یہ کا ضمہ ما قبل قاف کو دیا، یا بسبب اجماع ساکنین گر گئی، لقو مطلب ہو گیا فعل ماضی جمع مذکر غائب، لقیہ یلقا مصدر ہوگا لقاء مطلب آمنا سامنا ہونا ملاقات کرنا ملنا، اذا مطلب کی وجہ سے ترجمہ فعل مضارع کا ہوگا وہ ملتے ہیں، اذا کی وجہ سے ترجمہ فعل مضارع کا ہوگا یعنی وہ ملتے ہیں، الذین اسم موصول ان لوگوں سے جو، آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب، آمن یؤمن مصدر ہے ایمانن ایمان لانا مطلب ایمان لائے ہیں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب کہنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ وہ کہتے ہیں ہوگا،
آمنا فعل ماضی جمع متکلم، آمن یؤمن مصدر ہوگا ایمانن، ایمان لانا مطلب ہم ایمان لائے ہیں، و حرف عطف مطلب اور، اذا اسم ظرف مستقبل بمعنی شرط مطلب جب، خلو فعل ماضی جمع مذکر غائب، خلا یخلو مصدر ہوگا خلوتن مطلب اکیلا ہونا، اذا کی وجہ سے ترجمہ وہ اکیلے ہوتے ہیں اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، الی شیاطینہم، الی حرف جر مطلب کی طرف، کے پاس، شیاطینی مجرور مضاف مطلب شیطانوں، واحد ہوگا شیطان، ہم مضاف الی ضمیر جمع مذکر غائب مطلب اپنے، مطلب بنے گا اپنے شیطانوں کے پاس، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، قال یقول مصدر ہوگا قولا مطلب کہنا، اذا کی وجہ سے ترجمہ وہ کہتے ہیں، اننا کی تخفیف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل مطلب بے شک یقیناً، نا ضمیر جمع متکلم کی ہے مطلب ہم، یقیناً ہم، معہم مع مضاف مطلب ساتھ، کم مضاف الی ضمیر متصل جمع مذکر حاضر مطلب تمہارے، ملا کے ترجمہ بنے گا تمہارے ساتھ ہیں، انما انا حرف مشبہ بالفعل مطلب اور، ما کافیہ ہے جو حصر کے لیے ہے مطلب بے شک، در حقیقت، نحن ضمیر منفصل جمع متکلم مطلب ہوگا ہم، مستہزئون استہزاء مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر، استہزاء مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب مذاق کرنے والے، اللہ اللہ کا ذاتی نام مطلب اللہ، یستہزئ بہم، یستہزئ فعل مضارع واحد مذکر غائب، استہزأ یستہزئ مصدر ہے استہزاء ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا مطلب وہ مذاق کرتا ہے، بی حرف جار بمعنی من مطلب سے، ہم مجرور ضمیر جمع مذکر غائب، ان مطلب ہوگا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، و حرف عطف مطلب اور، یمدہم یمد فعل مضارع واحد مذکر غائب، مد یمد مصدر ہوگا مدن کھینچنا، ڈھیل دینا، وہ ڈھیل دیتا ہے، ہم ضمیر جمع مذکر غائب ان کو مطلب اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم فی حرف جار مطلب من، طغیانی مجرور مضاف مصدر سرکشی نافرمانی میں سے حد سے بڑھ جانا، ہم مضاف الی ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان کی اپنی سرکشی میں، یعمہون فعل مضارع جمع مذکر غائب، عمہ یعمہ مصدر ہوگا عمہن مطلب حیرانی میں سرگرداں اور متردد پھرنا، اندھوں کی طرح بھٹکنا مطلب بنے گا وہ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، اولئک اسم اشارہ بعید جمع مطلب یہ وہ لوگ، الذین اسم موصول مطلب وہ لوگ جنہوں نے، اشتروا فعل ماضی جمع مذکر غائب، اشترا یشتری مصدر ہے اشتراء مطلب خریدنا، فروخت کرنا مطلب انہوں نے خریدی، الضلالۃ مصدر ہے ضل یضل کا مطلب ہوگا بھٹکنا، گمراہ ہونا، گمراہی، بالہدا بی الہدا بی حرف جار مطلب بدلے میں، الہدا مجرور اسم مصدر ہدایت مطلب ہدایت کے بدلے، فا حرف عطف مطلب پس، ما نافیہ نہ پس نہ، ربحت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، ربیح یربح مصدر ہوگا ربحا مطلب نفع دینا، نفع دیا، تجارتہم تجارت مضاف تجارت، ہم مضاف الی ضمیر جمع مذکر غائب مطلب ان کی تجارت، و حرف عطف مطلب اور، ما نافیہ مطلب ہوگا نہ، کانو فعل ناقص ماضی جمع مذکر غائب، کان یکون مصدر ہے کونن مطلب ہونا، وہ تھے، مہتدین
اہتداء مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر مطلب ہدایت پانے والے، واحد ہوگا مہتدن۔